الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حاضرین اجماع، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ایمان اور اسلام کی توفیق بخشی، لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے جمعے کے خطبے میں میں اس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جھوٹ کے نقصانات. جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی امر واقع یعنی حقیقت کے خلاف بولے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، وہ ہے زبان، جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہم بولتے ہیں. اگر انسان کے پاس زبان نہ ہو، یعنی بولنے کی صلاحیت اور قوت نہ ہو، تو آدمی عہدار مانا جاتا ہے، گنگا کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان اس لیے نہیں دی کہ ہم اس زبان سے گناہ کا کام کریں، یا اس زبان کے ذریعے سے ہم جھوٹ بول کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں، لوگوں کو بیوقوف بنائیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان دی تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کی بات شیئر کر سکیں، اس سے گفتگو کر سکیں، اچھی بات کر سکیں. اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر بڑی تاکید کی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، جب گفتگو کریں تو اچھی اور سچی بات کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اچھی اور سچی گفتگو کرو. کہیں قرآن نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بولو تو عدل انصاف کے دعوی پر بولو، جب زبان کھولو تو انصاف کی گفتگو کرو. اور قرآن یہ یہی کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا حَسَنًا، تم جب زبان کھولو تو اچھی گفتگو کرو، اچھی بات کرو، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو جھوٹ میں، جھوٹی قسموں میں، گناہ کی باتوں میں، گالی گلوچ میں نہ لگاؤ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ سچائی پر قائم رہو، سچائی کی سپورٹ کرو، سچ گفتگو کرو، اپنی زبان سے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، توڑ کے بولو، حق بولو، جھوٹی اور گندی بات نہ کرو. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سچی بات کرنے کا حکم دیا ہے اور بری باتوں سے، گندی باتوں سے، جھوٹی باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ ہم جھوٹی بات سے کیوں بچیں؟ جھوٹ بولنے میں کیا نقصانات ہیں، کیا خسارے ہیں؟ آج کے جمعے کے خطبے میں اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کیا ہے. جھوٹ بولنا منع ہے، حرام ہے، منع کیا گیا ہے. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ کی لعنت ملتی ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ایک مبالغہ کا پس منظر ہے. یہ ایسے
پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے نجران کے کچھ عیسائی آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ تم اپنے خاندان کو اپنے گھر والوں کو لاؤ اور لا کر کے ایک مجلس میں یہ گفتگو کرو. اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر اللہ کی لعنت ہے, ہم پر اللہ کی مار ہے. اسی پس منظر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم نبتہل فجعلنا لعنۃ اللہ الکاذبین. جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. یا اپنی زبان سے کہو یہ مباہلہ کرنے آئے ہو, اسلام کے خلاف گفتگو کرنے آئے ہو تو مباہلہ کرو مجلس میں, لعنت بھیجو اپنے آپ پر کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں, اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کی لعنت ہے. تو جھوٹ بولنے سے اللہ کی لعنت ملتی ہے, اللہ کی مار پڑتی ہے. جھوٹ بولنے سے ایک نقصان یہ ہے کہ یہ آدمی کے نفاق پہچان, یعنی آدمی کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کی کھوٹ ہے, ایمان کی کمزوری ہے, کہیں نہ کہیں اس کے دل میں نفاق چھپا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 بڑی نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب, جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان, اور جب اس کے پاس امانت سونپی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے. دیکھیے پہلی نشانی آپ نے جو بیان فرمائی واذا حدث کذب, جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا یہ ایمان کے خلاف ہے, جھوٹ بولنا یہ نفاق کی پہچان ہے. آدمی اب جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ کو پروان چڑھا رہا ہے, جھوٹ کا کاروبار کر رہا ہے, یہ اس کے مومن ہونے کی پہچان نہیں, یہ علامت اور نشانی اس کے دل میں نفاق چھپا ہوا ہے. اس لیے ذمہ داری ہے, اس لیے ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سچائی پر قائم رہے, سچ بولے, سچ بولنے کی کوشش کرے. یہ سچ بولنا یہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. سچ بولنے سے انسان جنت کے راستے پر چلتا ہے, سچ بولنے سے انسان کو جنت ملتی ہے, سچ بولنے سے انسان کے کاروبار میں برکت ملتی ہے, راحت ملتی ہے, سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن جب انسان غلط قدم اٹھاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ کا کاروبار کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, فریب دیتا ہے, جس کے نتیجے میں اس کے امن و سکون غارت ہوتا ہے, دنیا کے اندر ذلت ملتی ہے اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا ہے. جھوٹ کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جھوٹ یہ گناہ کا جہاں راستہ ہے وہی جہنم بھی راستہ ہے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, یہ جھوٹ یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. آدمی جھوٹ بول رہا ہے یہ گناہ کے راستے پر, آدمی گناہ کے راستے پر چل رہا ہے, گناہ کے راستے اس کے لیے آسان کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب آدمی جہاں شریعت کی مخالفت کرتا ہے, گناہ کے راستے پر چلتا ہے, قانون شریعت سے ہٹ کر کے گناہ کے راستے پر چلتا ہے, تو کہیں بھی اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, یہ گناہ اور فسق و فجور اور یہ جرائم انسان کو گناہ کہاں لے جا رہا ہے, یہ جہنم کی وادی لے جا رہا ہے. جھوٹ بولنے سے آدمی کہا جا رہا ہے, جھوٹ بولنے کے نتیجے میں انسان جہنم کے راستے پر چل رہا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے امت کو إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, جھوٹ سے بچو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, جھوٹ سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ یہ گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے, گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, گناہ کے راستے اس سے آسان بنتے ہیں. اور پھر جھوٹ بولنے کے نتیجے میں انسان کہاں پہنچ جاتا ہے, وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, یہ جھوٹ اور یہ گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. جھوٹ بولنے کا نقصان یہ بھی ہے, جھوٹ بولنے سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے انسان کے دل میں دھبے یا داغ پڑ جاتے ہیں, انسان کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان العبد اذا اخطأ خطیئہ, جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, جب انسان کوئی غلطی اور گناہ کرتا ہے, اللہ کی مخالفت کرتا ہے, نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء, اللہ رب العالمین اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیتا ہے. یہی انسان گناہ کا کام کر رہا ہے, اللہ کی مخالفت کر رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اس کے نتیجے میں اس کا دل کتنا متاثر ہوتا ہے, کتنا خراب ہوتا ہے, اس کے دل پر ایک گناہ کے نتیجے میں ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے. اور آپ انسان مشاہدہ کرے, انسان اپنی زندگی پر جائزہ کرے اور اپنا محاسبہ کرے. آدمی ایک گناہ کرتا ہے, اس ایک گناہ کے نتیجے سے دوسرا گناہ آسان ہو جاتا ہے. شیطان کی یہی چال ہے کہ گناہوں کو, فواہش کو, جرائم کو, معصیتوں کو شیطان خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے. انسان سے ایک غلطی ہوتی ہے, ایک گناہ کرتا ہے, شیطان اس کے لیے ہزاروں راستے گناہ کو کھول دیتا ہے, آسان بنا دیتا ہے. تو گناہ کرنے سے گناہ کا راستہ آسان ہوتا ہے, اور نیکی کے کام کرنے سے نیکی کے راستے ہموار ہوتے ہیں. نیکی کے کام کرنے سے اللہ رب العالمین نیکی کی توفیق دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین. قرآن یہ کہتا ہے جو ہمارے راستے پر, دین اور توحید اور شریعت کے راستوں پر
قربانی دیتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, محنت و مشقت کرتا ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس کو اور توفیق دیتے ہیں. تو نیک کام کرنے سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. اچھے اور اچھے راستے پر چلنے سے انسان کو اچھا راستہ آسان ہوتا ہے, نیکیاں ہموار ہوتی ہیں, نیکی کے وسائل اس کے لیے آسان بن جاتے ہیں. لیکن جب انسان گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے, شیطانی جگہ کو اختیار کرتا ہے, جھوٹ کا راستہ اختیار کرتا ہے, اس راستے سے انسان کو گناہ کے راستے کھل جاتے ہیں, انسان بڑی سے بڑی غلطیاں کرتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا دل دھبے اور کالے داغ سے متاثر ہو گیا ہے. اور جب انسان کے دل میں خرابی آ جائے تو پھر یہ دل جسم کا سب سے بنیادی حصہ ہے. اگر جسم کا یہ دل کا جو حصہ ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو اس سے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. یاد رکھو جسم ایک حصہ ہے, اگر دل صحیح رہا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے غور کیجیے, اگر انسان کا دل درست رہا تو پورا جسم پورا باڈی صحیح رہے گی. لیکن اگر انسان کی باڈی, انسان کا جسم خراب ہو جائے اور دل خراب ہو جائے, دل کے فساد ہونے کی بنیاد پر, خراب ہو جانے کی بنیاد پر, یعنی دل کے اندر شیطانی وسوسے, دل کے اندر شہوات, دل کے اندر خرابیاں, دل کے اندر بدگمانیاں, دل کے اندر نفرتیں, کدورتیں, عداوتیں یہ بڑھتی چلی جائے تو پھر انسان کا یہ دل اگر خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. اگر آدمی اپنے دل پر کنٹرول کر لے, دل کو کنٹرول کر لے تو آدمی کا پورا جسم اس کے کنٹرول میں رہتا ہے. لیکن اگر آدمی کا دل سے کنٹرول نہیں ہے, اس کا دل بیکار ہو گیا, خراب ہو گیا, دل میں کالے سیاہ بھاگ دھبے پڑ گئے تو پھر اس کے لیے نیکیوں کا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع بات بتائی کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرنے کے نتیجے میں اس کے دل پر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں. اگر وہ توبہ کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور جیسے گناہ کو مٹاتا ہے ایسے اس کے دل کے جو سیاہ دھبے ہیں, جو نقصانات اس کے دل پر متاثر ہوئے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے, معصیت پہ معصیت کرتا جائے, جرائم بعد جرائم کرتا جائے, شیطانی راستہ اختیار کرتا جائے تو پھر وہ دل سیاہ ہوتے ہوتے یہ دل بالکل سخت ہو جاتا ہے. اور دل کتنا سخت ہوتا ہے, کتنا سخت ہوتا ہے, اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر بھی اس کے سامنے پھر ہے, پتھر سے چشمے نکل پڑتے ہیں, پانی پھوٹ پڑتا ہے اور اس سے فائدہ انسان حاصل کر لیتا ہے. لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو پھر اس کے سامنے اللہ کی آیتیں کام نہیں کرتی, اللہ کی نصیحتیں اس کو کام نہیں کرتی ہے, خطبے وعد و نصیحت علماء کے بیانات اس کو کچھ کام نہیں کرتے. وہ سنتا ہے, وہ حق جانتا ہے, مگر حق کو سننے کے بعد اس کو انسنی کر دیتا ہے, اس کو تسلیم نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی مار پڑی ہے اس کے دل پر, اللہ کی مہر لگی ہے. اللہ رب یہ تو اللہ کی مار ہے جو دل پر اللہ رب نے مہر لگا دی ہے, زنگ لگ گیا ہے. اب اس کو حق باتیں سمجھ نہیں آتی ہے, اس کو عذاب قبر کا موضوع چھیڑ دیا جائے, اس کو جہنم کی آگ کی ہولناکی اور اس کو جہنم کی آگ سے ڈرا دیا جائے, موت کی سنگینی اور اس کی تباہی کو بیان کر دیا جائے, اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارا اپنے دل کا جائزہ ہے, کیا ہم کو اچھی باتیں قبول کرتی ہیں, کہ ہمارا دل اچھی باتوں کو قبول کرتا ہے؟ اگر ہمارا دل اچھی باتوں کو قبول کر رہا ہے یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے. لیکن اگر ہم حق باتوں کو, اچھی باتوں کو, دین اور شریعت کی باتوں کو, اللہ کے عذاب اور اس کی آیتوں کو سننے کے بعد اگر ہمارا دل نہیں لگتا ہے یہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. کہیں ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں پر مہر لگاتی ہے, ہم حق باتوں کو سمجھ کر کے سن کر کے پابند نہیں کرتے اور ہمارا دل دہلتا نہیں. جھوٹ بولنے سے ایک نقصان اور خسارہ یہ ہے کہ جھوٹ ایک انسان سے اعتبار اور یقین اور اعتماد اور بھروسہ کو ختم کر دیتا ہے. جب سماج میں کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے, اس کا جھوٹ بولنا پکڑا جاتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے سے کوئی آدمی اس پر اعتبار نہیں کرتا. جھوٹا آدمی قسم کھا کر کے بات رکھے اس کی بات کر دیا. جھوٹا آدمی اللہ کی قسم کھا کے کہے یہ ہوا ہے ایسا نہیں ہوا ہے, آدمی اس کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اعتماد جو لوگوں پر تھا اس کے جھوٹ بولنے سے ختم ہو گیا ہے. جھوٹا آدمی قسم کھا کے بھی کہے لوگ اس کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے. لیکن سچا آدمی, صحیح آدمی, نیک آدمی بغیر قسم کی کوئی اچھی بات کہتا ہے اور ہر بات کہتا ہے, لوگ اس کو اکثر قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں پر اس کا اعتماد ہے, بھروسہ ہے اور لوگ اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ صحیح آدمی ہے, اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جھوٹا آدمی قسم کھا کے بھی کوئی بات کہے تو لوگ اس کی باتوں کو یقین نہیں کرتے. کیوں؟ یہ جھوٹ بولنے کا نقصان ہے کہ اس کی باتوں کو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں, اعتماد اور بھروسہ لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے نقصان یہی ہے کہ جھوٹ بولنے سے گواہی قبول نہیں ہوتی. شریعت میں جو گواہیاں مطلوب ہیں کہ چاند دیکھا ہے تو کیا بات ہے تم گواہی دیتے ہو, تمہاری گواہی قبول ہوتی ہے نہیں قبول ہوتی ہے, یا کوئی مسئلہ پیش آیا, کوئی حادثہ ہو گیا
تو گواہی کی جب ضرورت پڑتی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، جو مسائل ہیں شریعت کے جہاں گواہی مطلوب ہے، وہاں گواہی کے مسئلے میں ایسے جھوٹے آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ بے اعتبار آدمی ہے، لا اعتبار آدمی ہے. جھوٹ بولنے سے انسان سماج اور معاشرے کی نگاہوں میں گر جاتا ہے آدمی. لوگ اس کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، لوگ اس کی گواہی طلب نہیں کرتے، اس کی گواہی کو نہیں مانتے. جھوٹ کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کو ہدایت اور نیکی کی جو توفیق ملنی چاہیے، انسان کو جھوٹ بولنے سے توفیق نہیں ملتی. اور آپ جائزہ لیں اپنی زندگی پر کہ آج ہم کو نیکیاں مشکل کیوں ہو رہی ہیں، مشکلات سے ہم کیوں گھرے ہوئے ہیں، نیک کام کرنا ہمارے لیے مشکل کیوں ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. نیکیوں کی توفیق نہ ملنے کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ جھوٹ میں گزرتا ہے. جھوٹ بولنے سے انسان توفیق الہی سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کی توفیق اس کو نہیں ملتی ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. جو جھٹلانے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا. قرآن کریم میں دوسری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. جو آدمی حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور بہت جھوٹ بولنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کی توفیق اس کو ملتی ہے جو آدمی سچائی پر قائم رہتا ہے. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا اس کی پہچان ہے، جھوٹ بولنا اس کی نشانی ہے، جھوٹ بولنا اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو توفیق دے دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. اس لیے گیت میں کہا گیا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے انسان کو گناہوں کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں. یہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تو جھوٹ کا ایک نقصان یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے انسان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق ملنی چاہیے. عمل صالح کو انجام دینے کی توفیق تو ملتی ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے. اس جھوٹ سے انسان معلوم ہو جاتا ہے. جھوٹ کا نقصان یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے سے کاروبار کی برکت یا سامان کی برکت چلی جاتی ہے. آج ہر آدمی اس برکت کے مسئلے میں بہت پریشان ہے. اس کو زندگی میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، اولاد میں برکت نہیں. مال بہت زیادہ ہے مگر مال مفید نہیں ہے. اولاد تو بہت ہے لیکن اولاد مفید نہیں ہے. گھر اور زمین جائیداد تو بہت ہے، باغات تو بہت ہے لیکن مفید نہیں ہے. یہ برکت کیسے چلی گئی؟ برکت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ برکت کے اسباب میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ آدمی نیکی پر، سچائی پر، توحید پر قائم رہے. لیکن جب اس کی زندگی سے سچائی ختم ہو جاتی ہے، لامحالہ طور پر انسان جھوٹ میں داخل ہو جاتا ہے. اس جھوٹ کے کاروبار کی وجہ سے انسان جہاں نیکیوں سے محروم ہوتا ہے، وہیں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت برکت ہے، انسان اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جانیں ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بڑی مشہور ہے. اللہ کی فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. جو دو خرید و فروخت کرنے والے، دو کاروبار کرنے والے، دونوں کو اختیار ہوتا ہے جب دونوں مجلس میں کاروبار کر رہے ہیں، ایک آدمی بیچ رہا ہے، دوسرا خرید رہا ہے، ابھی سودا طے کر رہا ہے، سودا طے ہو رہا ہے. ان دونوں کے اختیار کا ہے سامان بیچے اور سامان نہ بیچے. وہ آدمی سامان لے یا اس کو واپس کر دے، دونوں کا اختیار ہوتا ہے. اور اسی تجارت کے مسئلے میں ایک اصول بتایا گیا. کہا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اگر وہ آدمی تاجر اپنی تجارت میں، اپنے مال کی تجارت میں اگر وہ سچ بولتا ہے، اپنے سامان کے عیب کو بتاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے بیع میں، خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتا ہے. کیوں برکت ڈال دیتا ہے؟ کیونکہ اس نے سامان کی پوری کیفیت، سامان کی پوری حالت، سامان کی پوری جو اس میں فائدہ اور نقصان ہے اس کی وضاحت کر دی ہے. جب اس نے سچائی کو واضح طور پر کھول کر کے بیان کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بورک لہما فی بیعہما. ان دونوں کی تجارت میں، خرید و فروخت میں، ساز و سامان میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. لیکن اگر وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے سامان کے عیب کو چھپاتا ہے اور جھوٹے راستے سے تجارت کر رہا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، سامان کی خرابی کو واضح نہیں کر رہا ہے بلکہ لاگ لپیٹ کر کے اس کی تعریف اور اس کی توصیف بیان کر کے، اس کی خصوصیت بیان کر کے لوگوں کو چکما بنا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محقت برکت بیعہما. ان دونوں کے سامان میں، ان دونوں کی تجارت میں اللہ تبارک برکت کو چھین لیتا ہے، برکت کو مٹا دیتا ہے. ہم اور آپ تاجر ہیں یا کسی معاش سے جڑے ہوئے ہیں
हम और आप जायजा लें कि हमारी तिजारत में, हमारी औलाद में, हमारे घर में, हमारे कारोबार में, हमारे बागात में, हमारे सामान में बरकत क्यों नहीं है। अगर हम उसका जायजा लें तो एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारी तिजारत में, हमारे साजो सामान में और हमारे लेन देन में झूठ उठ जाता है। हम झूठ बोल करके सामान को बेचते हैं तो सामान बिक जाता है, लेकिन याद रहे पैसा तो आ जाएगा, लेकिन वो पैसा हमारी नौकरी नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं ना कहीं उसको निकलवा देगा, या तो बीमारी के जरिए से, या टेंशन के जरिए से, या फिर उसकी जिंदगी को तंग कर देगा, या तो फिर अगर दुनिया में सारी चीजें नहीं हुई तो आखिरत इसलिए बनाई गई है। वहाँ इंसाफ होने वाला है, वहाँ पे इंसाफ होने वाला है। दुनिया में अगर इंसान को इंसाफ नहीं मिलता है तो आखिरत इसलिए तो बनाई गई तो वहाँ इंसाफ मिलने वाला है। तो अगर दुनिया में इंसान बच गया, बड़ा होशियार था, बड़ा ज़हीन था, उसके नेटवर्क और वसाइल बहुत वसीह थे, दुनिया में तो बच सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से आखिरत नहीं बच सकता है। ऐसे ही अगर आदमी झूठ बोलता है और झूठ में बिल्कुल हद से तजावुज़ कर जाता है, तो इस तजावुज़ करने में अगर आदमी कज़्ज़ाब बन गया तो बहुत बड़े अज़ाब तबाही से अज़ाब कब्र मिलता है। झूठ बोलने से अज़ाब कब्र मिलता है। बड़ी जामे और बड़ी मशहूर बुखारी की बात है, उसी के जरिए होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखा, बहुत सारे मनाजिर आपको दिखाए गए, जन्नत और जहन्नम के मुशाहिदे, और आपने अपनी आंखों से देखा उसको। उसमें से एक हादसा और एक वाक़या ये भी था, एक आदमी है, एक आदमी को लिटाया गया है और फिर उसके जबड़े को चीरा जा रहा है। फरिश्ते मौजूद हैं और फरिश्ते किसी चीरने वाली चीज से उसको चीर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, और वो आदमी चिल्ला रहा है, बिलबिला रहा है, बहुत चीख पुकार कर रहा है। और जब ये ख्वाब साहब इकराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया तो उसकी वजाहत फरमाई कि कौन आदमी था। बहुत सारे मुशाहिदे देखे, बहुत सारी चीजों को आपने देखा कि अज़ाब के मनाजिर और नेमतों के मनाजिर, जन्नत के मनाजिर, जहन्नम के मनाजिर, अज़ाब के मनाजिर और नेमतों के मनाजिर, बहुत सारी चीजों को देखा। बड़ी तफसील बात है। एक चीज मैं बयान कर रहा हूँ कि उस आदमी को दिखाया गया आपको जिसके जबड़े को चीरा जा रहा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये वो आदमी है, ये वो शख्स है। कहा ये वो शख्स है जो दुनिया का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब था, बहुत झूठ बोलता था। इसका झूठ इतना आम था, इसका झूठ बोलना इतना वाज़ेह था कि अगर कोई बात कहता था तो इसका झूठ पूरी दुनिया में फैल जाता था। आफाक में और दुनिया के कोने कोने में इसका झूठ नशर हो जाता था, फैल जाता था। फयुस्नऊ बिही इला यौमिल क़ियामा, उसका यही मंजर और यही अज़ाब चलता रहेगा यहाँ पर काम करना है। अब सोचिए क़यामत के कायम होने से पहले जो अज़ाब हो रहा है वो कौन सा अज़ाब है? बिल्कुल वाज़ेह सी बात, अज़ाब कब्र है। तो झूठ बोलने में इंसान हद से तजावुज़ कर जाए और कज़्ज़ाब बन जाए, ये कज़्ज़ाब बनना, बहुत झूठा बन जाना, ये बहुत बड़ी तबाही का जरिया है और अज़ाब कब्र का सबब है। झूठ बोलने से एक नुकसान ये भी है कि जैसे ये बताया कि अज़ाब कब्र होगा, ऐसे जब ऐसे लोगों को उठाया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से सख्त नाराज होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सबसे बदतरीन लोग होंगे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी जामी रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, सलावतुन ला युकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। तीन किस्म के ऐसे बंदे हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा सख्त नाराज होगा, उनसे गुफ्तगू नहीं करेगा, उनसे कलाम नहीं करेगा, उनको पाक और साफ नहीं करेगा, उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। सहाबा इकराम उधर के बाद दिनों कहते हैं मरहुम या रसूल अल्लाह खाबू व खसिरू, वो कौन लोग हैं जो इतने खबीस और इतने नालायक लोग हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम नहीं करेगा, गुफ्तगू नहीं करेगा, नज़र रहमत से नहीं देखेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल-मुस्बिल, नंबर 1 तकब्बुर और घमंड से चूर होकर के अपनी इज़ार को, अपनी लुंगी को और अपने पजामे को टखने से नीचे लगा चलने वाला, नंबर 1। नंबर 2 अल-मन्नान, जो दे करके एहसान जताने वाला, किसी को कोई नेमत दी, किसी को कोई दौलत दी, कोई मसला हल कर दिया, कोई एहसान कर दिया, तो फिर बार बार उसको तकलीफ दे रहा है, टार्चर कर रहा है, उसको अजियत पहुंचा रहा है और उस पर एहसान जता रहा है। और फिर नंबर 3 वल मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिल हलिफ़िल काज़िब, अपने सामान को और अपनी तिजारत और बिजनेस को झूठी कस्मों के जरिए से माल को सेल करने वाला, अपने सामान को फरोख्त करने वाला झूठी कस्मों के जरिए झूठ बोल रहा है। और झूठ की हद इंतहाई तक पहुंच चुकी है कि आदमी झूठ में झूठी कसम खा रहा है। एक तो आदमी सामान बेचता है गलत तरीके से, नाजायज तरीके से, धोखे के रास्ते से, और दूसरा ये कि उस सामान को झूठ रास्ते से बेच रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम का हवाला दे रहा है। ऐसे छोटी कसमों खाने वालों के लिए इतनी दर्दनाक वही है, इतना संगीन अज़ाब है कि अल्लाह रब्बुल ऐसे बंदे से राजी नहीं होगा, नजर रहमत से देखना गवारा नहीं करेगा। ऐसे झूठ बोलने से एक नुकसान ये है कि झूठ बोलना ये
دل کو اطمینان سے محرومی کا ذریعہ ہے. یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے دل کا اطمینان سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی آدمی جھوٹ بولے اس کے اطمینان ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق طمانینہ, سچ بولنا سچائی میں انسان کے لیے طمانینت ہے, سکون ہے, اطمینان ہے. وہ پھر کذب ریبت والکذب ریبت, اور جھوٹ بولنا یہ انسان کے لیے وہم, شبہ, ٹینشن اور شک و شبہ کا ذریعہ ہے. یعنی آدمی سچ بولے اس کو سکون ملے گا, جھوٹ بولے ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا, ہمیشہ وہم میں رہے گا, ہمیشہ شک و شبہ میں رہے گا. جھوٹ بولنے کے نقصانات میں سے نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کو اس سے ذلت ملتی ہے, شرمندگی ملتی ہے. جب آدمی کوئی سماج میں جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ بالکل واضح ہو جاتا ہے, سمجھ لیا جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے, تو پھر اس جھوٹے آدمی کے پکڑنے کے بعد جب لوگ کو چار آدمی گھیرتے ہیں, پکڑتے ہیں, تو جھوٹ بولتا ہے, سماج کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, پھر بتائیے اس کی عزت کہاں رہے گی؟ اس کی عزت ختم ہو گئی, اس کی عزت غائب ہو گئی, ختم ہو گئی, کوئی اس کی عزت کرنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کے نقصانات میں سے نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کو اس سے اللہ کا عذاب ملتا ہے. دنیا کے اندر بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے, اللہ رب العالمین نے تینوں غریب تھے, نادار تھے, بالکل دنیا کے خفیف اور سب سے کمزور لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کو آزمایا کیسے؟ غریب تھے, ذلیل تھے, کمزور تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی. ایک آدمی گنجا تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے, ایک دوسرا آدمی تھا جو نابینا تھا جس کی نگاہ جس کی آنکھ کمزور تھی, تیسرا آدمی ایسا تھا جس کو اسکین پرابلم تھا, یعنی چمڑی سے بالکل پیپ اور مواد بہتا تھا, جس کو جسم خراب ہو چکا تھا. اللہ رب نے تینوں کو آزمایا اور ان دونوں کو بڑی دولت دی, بڑا دولت, بہت سارا مال عطا کیا. اور پھر وقت آیا کہ دنیا کے بڑے مالدار ہو گئے. ایک فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں اور آ کر کے ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے دولت کی ضرورت ہے, مجھے مال کی ضرورت ہے, مسافر آدمی ہوں, مجھ کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مال نہیں ہے, کرایے کی ضرورت ہے. وہ آدمی کہتا ہے, گنجا آدمی کہتا ہے, اور جو ابرص آدمی تھا, جس کے پرابلم والا آدمی تھا, چمڑی کی بیماری میں ملوث تھا, اس دونوں آدمی کیا کہتے ہیں؟ چلے جاؤ واپس, ہمارے پاس مسالہ بہت ہے اور مال بہت کم ہے, ہمارے پاس اخراجات بہت زیادہ ہیں, آپ چلے جائیں کسی دوسرے سے لے لیجیے. وہ آدمی کہتا ہے فرشتہ کیا تم دنیا میں غریب نہیں تھے, اللہ نے تم کو دولت دی. وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کیا بولتے ہو, یہ ساری دولت, یہ ساری مال, یہ پراپرٹی اور یہ زمین و جائیداد, یہ باغات, یہ تو میں نے اپنے فن سے کمایا ہے, یہ تو میرے آواز دار کی پراپرٹی تھی, مجھے یہ اس کو رب کی جانب سے نہیں ملی ہے. وہ آدمی اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. فقیر اور مسکین جو فرشتے کی شکل میں آیا ہوا نوجوان تھا اس کو دھکا دیتا ہے, اور اللہ رب العالمین کو فرشتہ اس کے حق میں فتویٰ کرتا ہے, یہ کہتا ہے اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو تیری حالت ویسے ہی ہو جائے جیسا تم ماضی میں تھا, جیسا تم ماضی میں تھا. پچھلے زمانے میں تیری حالت خبیث تھی, کمزور تھی, تو دنیا کا نادار تھا, غریب تھا, کمزور تھا. اگر تو جھوٹ بول رہا ہے, اللہ کرے تو ویسا ہی آدمی بن جائے. اس فرشتے کی بددعا کا اثر دیکھیے, وہ فرشتہ جیسے بددعا کرتا ہے, اس کی پراپرٹی آہستہ آہستہ برباد ہوتے ہوتے وہ آدمی تباہ برباد ہو جاتا ہے. جھوٹ کے نتیجے میں, اللہ کی نعمت کے انکار کے نتیجے میں یہ آدمی کو تباہی کیسے ملی, یہ اللہ کا عذاب کیسے ملا, اللہ کی مار کیسے پڑی, اس میں بہت بنیادی وجہ تھی کہ وہ جھوٹ بولا. فرعون کیوں ہلاک ہوا, ابو جہل کیوں برباد ہوا, قارون کیوں زمین میں دھسایا گیا, پچھلی قومیں ہلاک و برباد کیوں ہوئی, ان کی برائیاں کیا تھی, ان کے نقصانات کیا تھے, ان کے جرائم کیا تھے. ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا, جھوٹ بولا, نبیوں کو جھٹلایا, اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. تو اس جھوٹ بولنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے پچھلی تمام ظالموں قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا. ہم بار بار جمعے کے خطبے میں یہ سنتے رہتے ہیں کہ اس سے پہلے کی امتوں نے تکذیب کی, اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. اس جھٹلانے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا عذاب آیا. تو جھوٹ بولنے سے ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے, ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی مار پڑتی ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے. دعا ہے رب العالمین, اللہ رب العالمین ہم سب کو, ہمارے مسلمانوں کو اس بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.